لیکن ملک صاحب اس میں دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حساس موضوعات ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے. آپ سنگل نیشنل کریکولم کی جب بات کریں گے، آپ این ایف سی کی ریکنفیگریشن کی بات کریں گے، آپ نئے صوبوں کی بات کریں گے، تو یہ حساس موضوعات ہیں. ان کے لیے ایک لیجٹمیٹ الیکٹڈ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ گفتگو کر سکتی ہے. لیجٹمیٹ دیکھیں یہاں پر مینڈیٹ کے اوپر سوالات ہیں. آپ یہ جتنی مرضی گفتگو کر لیں، لیکن یہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ ہونے پر پورا پاکستان جب آئین آیا تو اس کے اوپر بھی اعتراض تھا. 1973 متفقہ آئین تھا. 1973 متفقہ آئین تھا. متفقہ آئین تھا، یہ لیکن 27ویں ترمیم یا 26ویں اسمبلی کے اوپر بنیادی ڈھانچے اس کی لیجٹمیسی کے اوپر بھی اعتراض تھا. اور اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو ملک صاحب اس سارے جو پولیٹیکل کرائسس کی جو کاسٹ ہے نا، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ عام آدمی ادا کر رہا ہے. آج آپ کا ایگریکلچر ڈکلائن میں چلا گیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں چلی گئی ہے. لوگ آپ کے ملک سے بزنسز باہر لے کے جا رہے ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. بجلی گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، بزنس اس ملک میں فیزیبل نہیں رہ گیا. بے روزگاری کی نئی جو شرح سامنے آئی ہیں، 10 سال سے دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ پچھلے 3 سالوں میں چل رہا ہے اور آگے بڑھ بھی رہا ہے. پچھلے کہاں بڑھ رہا ہے آگے؟ آپ بے روزگاری کی اپنی رپورٹ جو آپ کی آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہمارا موقف نہیں ہے، یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں. ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی. ڈیٹا یہ کہہ رہی ہے کہ بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بلند ترین ہے اس خطے میں پاکستان میں. یہ سارے اشاریے ہیں، ان اشاریوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ کا ڈیٹا اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں مختلف ہے. بالکل مختلف. ہمارے ڈیٹا میں یہ سارا کچھ بڑھ رہا ہے. تو اس وقت پولیٹیکل کرائسس، اکانومی، جو غیر ملکی جو پاکستان کی ریجنل حالات ہیں، یہ سب پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑے ہیں. اور سینٹی کا تقاضا یہ ہے، دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ہم کچھ معاملات طے کریں اور اس کے اوپر آ جائیں. یہ ایک متفقہ بات ہے، تو اس پہ ہاتھ ملائیں. جی بالکل بالکل. میں تو اس بات پہ آپ نے تو اب بات شروع کی ہے، میں تو 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. لاسٹ منٹ میں کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں. ابھی آپ نے جس خوشگواری سے ان سے ہاتھ ملایا ہے. نہیں مصطفیٰ نواز صاحب ایک بڑے یعنی زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی غیر جانبداری سے بات کرنے اور اس کے اوپر قائم رہنے کی جو ہے کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کو دوبارہ انگیج کرنے کی کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل، کیوں نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کو انگیج کریں گے. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہمسیلف ایز یہ ہماری ذمہ داری ہے. ول برنگ پی ٹی آئی اراؤنڈ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ دعوت دیں گے پی ٹی آئی کو؟ بھئی پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے تو میں کیسے اور ذمہ داری یہ لیں گے؟ ذمہ داری ہم لیں گے. محمود خان اطرزئی کی ذمہ داری ہے، علامہ ناصر عباس کی ذمہ داری ہے، مصطفیٰ نواز کھوکر کی ذمہ داری، یہ ہم کر کے دیں گے. عمران خان کی بھی ذمہ داری انہی کی لے رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر ہمیں فالو اپ کب بتائیں گے؟ بس اب انشاءاللہ میں نے تو کل پہنچ جانا ہے رانا صاحب کے پاس. آپ کل صبح ان کے پاس جائیں، کل اس پہ خبر چلیں. جی ہم بیٹھیں گے گپ شپ. ٹھیک ہے رانا صاحب، بالکل ٹھیک ہے. چلو کچھ پروگرام کا کوئی پروڈکٹیو رزلٹ نکلے پاکستان. چلے یہ تیار ہو، پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، ان کی میں ملاقات کرواتا ہوں. چلے انشاءاللہ. ڈن ہو گیا جی. بریکنگ خبر چلائیں گے. رانا صاحب نے کہا وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات کروائیں گے اور بات چیت کا عمل اپوزیشن آگے بڑھنا چاہیے. اور ذمہ داری آپ لیں گے. ہم ذمہ داری لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی.